حضرت بزاز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عتبہ بن منظر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی اور روزی کے بدلے میں اپنے آپ کو مزدوری پر رکھا تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ نیکی بن سکتی تھی اور زیادہ افضل تھی۔ اور جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے والد سے کہو کہ ہمیں کچھ بکریاں دیں جن سے ہمارے گزر اوقات ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ بکریاں دینے کو کہا جن کا رنگ اپنی ماؤں سے الگ تھا اور وہ اسی سال پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی یہ بکریاں سیاہ رنگ کی خوبصورت تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے ان بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کیا اور کنویں پر لے گئے جہاں ان بکریوں نے پانی پیا۔ جو بھی بکری پانی پی کر آتی تو ایک ایک کر کے اس کے پہلو پر ضرب لگاتے جاتے۔ چنانچہ ایک ایک بکری نے 2-3 بچے جنے۔ ان میں سے 1-2 بکریوں کے علاوہ باقی سب نے اپنے رنگ سے الگ رنگ کے بچے جنے۔ ان میں سے کوئی بکری بھی تھن میں سوراخ والی تھی، تھن میں باریک سوراخ والی، کٹے والی، اور نہ ہی اتنے چھوٹے تھن والی تھی جسے ہاتھ میں نہ پکڑا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ملک شام کو فتح کیا تو وہاں ان بکریوں کی نسل تمہیں دیکھنے کو ملے گی۔ اس نسل کو سامریہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی مدت پوری ہو چکی تو حضرت شعیب نے کہا کہ جو بھی بکری اپنے رنگ سے علیحدہ رنگ کا بچہ جنے گی وہ بچہ تیرا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور پانی پر رسیاں ڈال دی۔ جب بکریوں نے رسیاں دیکھی تو وہ دوڑ گئیں اور گھومنے پھرنے لگی۔ پھر سب نے سوائے ایک کے سیاہ رنگ کے بچے جنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو لے کر مدین سے چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور پھر چلے اپنی بیوی کو لے کر دیکھی آگ طور کی جانب تو کہا اپنے گھر والی سے، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپ سکو۔ سورہ القصص آیت نمبر 29 تا 32۔